سردار صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اس وقت جو یہ حالیہ ڈیولپمنٹ ہے درمیان میں کہیں کہیں وقفہ جب آیا تھا مذاکرات میں تو کہیں نہ کہیں مایوسی بھی تھی, لوگوں نے پروپیگنڈا بھی کیا, لیکن اب آپ جو یہ ایرانی وزیر خارجہ ایرانی قیادت کا دورہ دیکھ رہے ہیں, ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں, کہ کس طرح سے اس پہ تبصرہ کریں گے؟ مایوسی پاکستان کے کردار کے حوالے سے نہیں تھی, کیونکہ جب مذاکرات کا پہلا دور ختم ہوا تو پاکستان اس کے بعد سے اب تک متحرک رہا ہے, اور اس کی دلیل اور شواہد یہ ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران چلے گئے تھے, جہاں انہوں نے اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی تھی, اور وزیر اعظم پاکستان علاقائی دورے پہ گئے تھے, قطر, سعودی عرب اور ترکیے. تو ان دوروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایران میں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے, اور علاقائی یکجہتی جو پہلے سے تھی, یا علاقائی جو کنسنسس تھا پاکستان کی میڈیشن کے لیے, اسے مستحکم کیا جائے. تو دوسرا یہ تھا کہ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یا جو سب سے بڑی الجھن ہے, وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے فریقین کو مذاکرات کی میز پہ دوبارہ لائیں, اور کس طریقے سے ان کی جو بھی پوزیشنز ہیں, پولز اپارٹ ہیں, ان کو کس طریقے سے جو ہے ان کے اختلافات کو کم کیا جائے. تو پاکستان یہ کوشش بھی کرتا رہا ہے, اور پاکستان کی یہ کامیابی ہے کہ عباس عراقچی صاحب دوبارہ آئے ہیں. اس کا کیا سگنل ہے؟ ایک سگنل یہ ہے کہ ان کا پاکستان کے اوپر اعتماد برقرار ہے. اس سلسلے میں بہت افواہیں پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن عباس عراقچی صاحب کے بیانات سے وہ سارے کے سارے جو افواہیں مسترد کر دی گئی. دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے مسقط اس لیے گئے کہ عمان کے وزیر خارجہ 26 فروری تک ایران امریکہ کے حوالے کیا تھا ان کے ذریعے. تو ایک یہ بات تھی, اور دوسرا یہ کہ ماسکو جو ہے ان کا بہت قریبی حلیف ہے ایران کا, اور انہیں اس وقت حمایت چاہیے اس کی, اور اس کی آشیرواد بھی چاہیے کہ وہ جو بھی معاہدہ کرنے والے ہیں اس کے کیا خد و خال ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے روس نے یہ کہا تھا کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ اس کے کوئی اسٹاک پائلز اگر وہ مسئلے کے حل میں بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں تو وہ ان کو اپنی تحویل بھی لینے کے لیے تیار ہیں. میں یہ قیاس آرائی نہیں کر رہا کہ یہ نقطہ وہاں زیر بحث آئے گا, لیکن نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ جارحیت کے لیے کوئی ضمانتیں دینی ہے, تو اس میں یہ سارے ممالک جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ شامل ہوں گے. تو یوں سمجھیے کہ جو پاکستان نے سفارتکاری شروع کی ہوئی ہے اسی کا یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے, اور دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کا وفد یہاں آتا ہے یا نہیں آتا. اور کیونکہ عباس عراقچی صاحب نے اپنی جو تجویز تھی, ایران کی تجویز تھی, جو اس کی جو سرخ لکیریں تھیں, یا اس کے علاوہ جو ان کی جو بھی باٹم لائنز ہیں وہ پاکستان کو بتا دیے ہیں. ان کے پاس امریکہ کا ایک مسودہ پڑا ہوا تھا, یہ جوابی مسودہ ہے, اور یہ جو ہے سردار صاحب یعنی یہ جو پہلا دور ہوا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جب امریکی نائب صدر نے کہا تھا کہ ایک سادہ اور وہ پرپوزل ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ سمجھ یہ نہیں, یہ جو ابھی ایرانی وزیر خارجہ کی آمد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی پرپوزل کا آگے جواب ہوگا؟ دیکھیے کئی پروپوزلز ایک دوسرے کو دی گئی ہیں. پہلے جو ہے امریکہ کی 15 نکات کی پروپوزل تھی, ایران کی 10 نکات کی پروپوزل تھی, وہ پچھلی مرتبہ زیر بحث آئی تھی جو پہلے دور میں. اب جو دوسری پروپوزل, کتنی پروپوزلز ہیں لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا پورے یقین کے ساتھ, لیکن کئی تجاویز کا تبادلہ ہوتا رہا ہے. لیکن جو آخری انہوں نے امریکہ نے جو ان کے حوالے کی ہوئی تھی تجویز, اس کا جواب تہران سے نہیں آ رہا تھا, اور امریکی جو ہے بار بار اس کا ذکر کر رہے تھے. تو اس مرتبہ جب وہ پاکستان تشریف لائے ہیں عباس عراقچی صاحب نے, تو اس کا جواب پاکستان کو دے دیا ہے, یعنی پاکستان کی تحویل میں دیا ہے تاکہ وہ جو ہے آگے امریکہ کو پہنچا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ امریکی وفد بھی یہاں پر پاکستان آئے گا, اور اس طرح انڈائریکٹ یعنی پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی ان کی بھی؟ جی اگر وہ آتے ہیں, یعنی مجھے اگرچہ وائٹ ہاؤس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف, لیکن ابھی تک جو ہے ہم نے ان کی آئٹنری نہیں دیکھی, شاید آپ نے دیکھی ہو کہ وہ چل پڑے یا نہیں چل پڑے, کیونکہ امریکہ سے پاکستان کا اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے, 1.5-2 دن تو لگ ہی جاتے ہیں.
خیر ان کے پاس شاید کوئی طیارہ بہت ہی تیز رفتار ہو، لیکن اگر وہ آتے ہیں تو ان کو پورے اعتماد میں لیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ ایران کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے اور کس حد سے وہ آگے نہیں جا سکتا یا نہیں جانا چاہتا. تو یہ پروکسیمٹی ٹاکس ہو جائیں گی. اگرچہ پروکسیمٹی ٹاکس عام طور پہ جو ہوتی ہیں ان کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ وفود موجود ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، وینیو کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان ثالث جو ہے وہ کمیونیکیشن کا کردار ادا کرتا ہے، جس طرح عمان کے وزیر خارجہ نے پچھلی دفعہ جنیوا میں کیا تھا یا 2-4 اور لوکیشنز پہ کیا تھا. تو اس مرتبہ تھوڑا سا فارمیٹ تبدیل ہو جائے گا اگر امریکی وفد یہاں آتا ہے. اگر امریکی وفد نہیں آتا ہے تو یہی تجویز جو ہے وہ وہاں واشنگٹن بھیجی جا سکتی ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر یا وزیر اعظم پاکستان جو بھی صدر ٹرمپ کو براہ راست بریف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب یعنی درمیان میں تھوڑا سا وقفہ آیا تو پھر بہت سے پاکستان کے دشمن اور پاکستان جس طرح سے ابھر رہا تھا، پاکستان جس طرح سے مذاکرات کروا رہا ہے، سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، تو پروپیگنڈا بھی کیا گیا. اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ تھوڑا سا میرے خیال میں پہلے ہی یہاں پر لوگوں نے ذرا ایسے کوئی مذاکرات جو ہے درمیانی سا عمل ہوتا ہے اس کو بڑا تیز رفتار عمل سمجھ لیا یا بہت ہی سمجھا کہ بڑی تیزی سے چیزیں ہو جائیں گی. تو ابھی کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کس طرح سے کہ اس میں وقت لگے گا، اور درمیان میں کیا جو جنگ بندی کے حوالے سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں، جو حالات کیا بتا رہے ہیں؟ آپ نے صحیح کہا کہ یہ مذاکراتی عمل بہت پیچیدہ ہوتا ہے اور وقت طلب ہوتا ہے، کیونکہ یہ 47 سال کا یہ پورے کے پورے ایک لیگیسی ہے، جیسے نفرت کی لیگیسی، دشمنی کی لیگیسی. اس کے بعد جب آپ فریقین کو لا رہے ہیں مذاکرات کے میز پہ تو آپ ان کو ایک وار سے لا رہے ہیں، جنگ سے، حالت جنگ سے مذاکرات کی میز پہ لا رہے ہیں، اور اس جنگ میں تھوڑا سا تعطل آیا ہے، لیکن وہ جنگ ختم نہیں ہوئی. وہی جنگ جو ہے بحیرہ عرب میں اور اس کے علاوہ گلف آف عمان میں، اسٹریٹ آف ہرموز میں جاری ہے اس وقت، اور ایک دوسرے کو جو ہے باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ فوجی کارروائی کو زیادہ تیز تر کیا جائے گا، زیادہ خطرناک بنایا جائے گا. اس حالت میں جو ہے پاکستان کوشش کر رہا ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے زیادہ دشمن نہیں ہیں، ثابت ہوا کہ ایک کا دکھ کا دشمن ہے اور روایتی دشمن ہے.